अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, 15 नवंबर की शाम हैदराबाद में एक ऐसा अलमनाक सानिया रोनमा हुआ जिसके नतीजे में कई कीमती इंसानी ज़िंदगियां लुक़माए अजल बन गईं। दूसरों की ज़िंदगियों में रंग भरने वाले लोगों की अपने ही घरों में सफ़ाए मातम बिछ गया। ये सानिया था आतिशबाज़ी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में होने वाले खौफनाक धमाके का। धमाका किस कदर शदीद था, इसका अंदाज़ा फैक्ट्री के इस मलबे से बखूबी लगाया जा सकता है। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, जिसके नतीजे में शहरी जो है खौफजदा होकर रह गए। यूँ तो आतिशबाज़ी के सामान की तैयारी और फ़रोख्त को कानूनी हैसियत हासिल है, मगर हैदराबाद में कायम जिस फैक्ट्री में यह धमाका हुआ वो गैर कानूनी तौर पर कायम थी। शहर में इतने बड़े पैमाने पर आतिशबाज़ी का सामान गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा था, मगर बदकिस्मती से जो इदारे हैं, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस हुकाम, इस फैक्ट्री की मौजूदगी के मुतालिक बेखबर निकले। शहरी आबादी से दूर ही सही है, मगर शहर में गैर कानूनी फैक्ट्री की मौजूदगी पर शहरी जो हैं वो इदारों की इस कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं और शहरियों के इन्हीं सवालात का जवाब आज के हम इस प्रोग्राम में मुतल्लिका इदारों से जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात और सानियात रोनमा न हो, उनकी रोकथाम के लिए जो इदारे हैं उनकी जानिब से क्या हिकमत या अमली मुरतब दी जा रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। लतीफ़ाबाद के बाकिर गोट में जिस मकाम पर आतिशबाज़ी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री कायम थी, जहाँ पर धमाका हुआ, कई लोग लुक़मा अजल बन के, वह उस गांव के कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके इल्म में था कि ये जो गैर कानूनी फैक्ट्री है, इसमें आतिशबाज़ी का सामान बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था, या सिर्फ उन्हें उसी दिन इल्म हुआ जिस दिन ये खौफनाक धमाका हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहीं के मकीन हैं और जिस दिन धमाका हुआ क्या देखा था आपने उस दिन, क्या आपको सुनाई दिया, क्या मंजर था? सर जी, उस टाइम जब धमाका हुआ था हम थो रहे थे, हमारा घर भी लिया था और जो शीशे का घर था वो शीशे का वो लगा हुआ था, घर का वो शीशा टूट गया था। तो ये उस टाइम तो जब धमाका हुआ था 8-9 लाशें बंदे मार गए थे, 6-7 जख्मी थे। तो उस टाइम जब हम लोगों ने उनको निकाले, कुछ एम्बुलेंस देर से आई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। और अच्छा, इतने बड़े धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा देखें, पूरी जो फैक्ट्री थी वो गिर गई, मुनहदिम हो गई, उसकी दीवारें, छतें, सब कुछ ही उड़ गया। क्या आपके इल्म में था कि यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री कायम है? अगर था तो क्या गांव वालों ने कभी बताया पुलिस को कि भाई नुकसान हो सकता है? सर जी, ये यहाँ सबको पता था, ऐसी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं थी। तो ये केस भी इनके ऊपर हुआ था, फिर ये बंद हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद ये लोग पावरफुल थे तो इन्होंने फैक्ट्री दोबारा खोल दी है। क्या आपने उस दिन मंजर क्या देखा था जिस वक्त धमाका और आप क्या कर रहे थे? सर, हम तो अपने घरों में थे, लेकिन जो धमाका हुआ था बहुत बड़ा धमाका हुआ था। लेकिन ये 2-3 दिन पहले भी ये हुआ था, लेकिन कम हुआ था। लेकिन जो इस बार हुआ था ना, ये मतलब जिस दिन बड़ा धमाका हुआ है उस दिन, उससे कुछ दिन कबल भी धमाका हुआ है? उससे 2 दिन पहले, यानी कि थोड़ी बहुत आग जो होती है बारूद की वजह से थोड़ी हुई थी। लेकिन इस जगह जो है ना, इस तरफ वो बड़ा धमाका हुआ, फैक्ट्री सारी जल गई, सत्यानाश हो गया सारा। हाल से ये फैक्ट्री यहाँ पर कायम थी। लोग तो ये समझ रहे जिस हिसाब से धुआं उड़ रहा है कोई जहाज़ वगैरह गिर गया है, लेकिन जब तस्दीक हुई तो पता चला कि यहाँ पर आतिशबाज़ी का सामान बनाने वाली कोई गैर कानूनी फैक्ट्री कायम थी। 2020 से चालू है इधर। इसका धमाका खतरनाक हुआ कि हमने कहा कोई मिसाइल आ गया है, पूरी ज़मीन हिल गई थी और हम भी हिल गए थे। ऊपर देखा तो बड़े बादल उठ गए। जब हम ज़मीन पे पहुँचे तो उधर लोगों की लाशें, कोई इधर पड़ा हुआ है, किसी का पाँव उधर पड़ा हुआ है। फिर हमने लोगों को बचाया, 2-3 पठान थे, उन्होंने निकाले। हम मिल के 4-5 बंदों ने को निकाला और दूसरे जल के ख़त्म हो गए, कोई मर गए। फिर बाद में मीडिया आई और मतलब फैक्ट्री की इस 4 दीवारी, छतें वतें सब उसी धमाके में गिर, सब उड़ गई। और उधर से जो पिलर उड़ा है ना, यहाँ उधर मस्जिद बनी हुई, ऊपर गिराए, पूरी मस्जिद को उसने क्रैक कर दिया है। इनकी ज़बानी आपने सुनी कि धमाके के बाद क्या सूरत हाल थी? लोग सहम गए थे, डर गए थे जो अपने घरों में मौजूद थे। इनका बताना कि घरों की खिड़कियाँ, दीवारें तक लरज़ उठें, इस कदर धमाके की शिद्दत थी। हमने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया है, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो यहाँ के मकीन बता रहे हैं, सूरत हाल बिल्कुल जो इनकी ज़बानी हम सुन रहे हैं वैसी ही सूरत हाल थी। मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री मुनहदम हो गई, तमाम उस वक्त मलबे का वहाँ पर ढेर लगा हुआ है और वहाँ से अभी भी बारूद की जो है वो जो स्मेल है वो वहाँ से आ रही है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं, गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ, अगर कानूनी हैसियत तो हासिल है, अगर जो
SOPs ہیں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی. محفوظ انداز میں اگر پٹاخے بنائے جاتے ہیں, آتش بازی کا جو سامان بنایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر غیر محفوظ انداز میں بنایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما ہوں اور لوگوں کے پیارے ان سے جدا نہ ہوں. بتائیے گا کہ جو دھماکے کی شدت تھی, ہم نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے, جائے وقوع کا بہت زیادہ شدت تھی. لوگوں کا بھی یہ بتانا ہے کہ دور دور تک دھماکے کی جو آواز تھی, گونج تھی, وہ دکھائی دی گئی. ان کے گھر جو ہے وہ لرز اٹھے. اگر کوئی اپنے گھر میں سو رہا تھا تو وہ شدت کے دھماکے کی وجہ سے اس کی وہ نیند سے جو ہے وہ بیدار ہو گیا, خوف زدہ ہو گئے لوگ. آپ نے وہاں پر کیا دیکھا منظر عام پر, کیا صورتحال تھی؟ فیکٹری مکمل طور پر منہدم ہو چکی تھی, کوئی آگ نکل رہی تھی وہاں پر, جو زخمی لاشیں, کتنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امدادی کارروائی میں, تھوڑا یہ بتائیے گا. دیکھیں سر, بیسیکلی ہمیں جو کال موصول ہوئی وہ 4:15 بجے کے ٹائم پہ ہوئی, اور ہم تقریباً کوئی 4:45 تک وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے میں دشواری یہ آ رہی تھی کہ کسی کو بھی اس لوکیشن کا پتہ نہیں تھا. یہ ایک ان نون فیکٹری تھی جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا, اور ایک کچا راستہ تھا جہاں سے ہمیں گزرنا تھا, لیکن کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جو کال جس نے کی اس نے بھی اس جائے وقوع پہ سے کال نہیں کی. اس کا بھی گھر تھا کوئی 200-300 میٹر کے فاصلے پر. اس نے آواز بھی سنی اور اس نے ایکسٹرا آرڈنری وہاں پہ دھواں بھی دیکھا. ہماری ٹیمز ویسے جیسے ہی وہاں پہنچی, کیونکہ آگ کی اطلاع تھی, تو ہم نے اپنے فائر ٹینڈرز دونوں روانہ کیے. اور جیسے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ خدا نخواستہ وکٹمز بھی ہیں جو ٹریپڈ ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی فلور کی بلڈنگ تھی. یہ بھی ایک فارچونیٹ چیز ہے. خدا نخواستہ اگر یہ بلڈنگ 2-3 عمارت کی ہوتی تو اور زیادہ مشکل ہوتا وہاں سے لوگ نکالنا. تو جیسے ہم پہنچے وہاں پہ بہت زیادہ ملبہ تھا, پین کیک اسٹرکچر کولیپس تھا. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے جو فلور ہے, جو روف ہے, وہ پورا کا پورا فلور کے اوپر آ جاتا ہے. اور اس کولیپس میں بہت مشکل ہوتا ہے ڈیبریز سے کسی بھی بندے کو نکالنا. تو تقریباً ہم جیسے پہنچے تو 7 لوگ ایسے تھے جو انجرڈ تھے اور ان کو سول ہاسپٹل کی طرف آلریڈی لوکلز بھیج چکے تھے. ایک خدا نخواستہ ڈیڈ تھا, اور 6 لوگ ایسے تھے جو ڈیبریز کے اندر پھنسے ہوئے تھے. ان 6 لوگوں کی اطلاع ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے وہاں پہ دی. ہم نے خود وہاں پہ اپنے جو ایکوپمنٹ تھے, جس میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے ایکوپمنٹ, ہلٹیز, کٹرز, اسپریڈرز, کامبی ٹولز, ایئر بیگس, وہ سارے کے سارے استعمال کیے. اور ٹائم بائی ٹائم ہم نے 6 لوگ اس ملبے سے نکال لیے. تقریباً کوئی 11 سے 12 گھنٹے یہ ہمارا آپریشن چلا. اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف بلڈنگ منہدم تھی, ایکسٹرا آرڈنری دھواں بھی تھا, کیونکہ آگ لگی تھی. آگ لگنے کے بعد ہماری ٹیموں نے پہلے آگ بجھائی اور ساتھ ساتھ ہم نے وکٹم جو ٹریپ تھے ان کو بھی نکالنا شروع کیا. اچھا, ویسے تو تفتیش کرنا تو جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں پولیس اور دیگر ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ریسکیو 1122 بھی اگر کہیں کوئی وقوع ہوتا ہے تو آپ کی تربیت میں بھی یہ شامل ہوگا کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا یا کس شدت کا یہ جو انسیڈنٹ تھا. تو آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ نوعیت کیا آتی ہے اس میں؟ آیا جو آتش بازی کا سامان تیار کیا جاتا ہے میں بارود استعمال ہوتا ہے جو لو ڈینسٹی کا ہوتا ہے وہ تھا, یا کوئی وہاں پر ہائی ڈینسٹی کا بھی کوئی مواد موجود تھا جو اتنا بڑا بلاسٹ ہوا کہ پوری بلڈنگ ہی کولیپس ہو گئی, جو روف تھی وہ فلور کے ساتھ میچ ہو گئی؟ دیکھیں سر, ہم جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, کسی بھی لیول کا ہو, ہم ہمیشہ کاز آف فائر یا کاز آف کولیپس اپنی رپورٹ میں ضرور لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پروسیجر کا پارٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں متعلقہ اداروں کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی, اور اگر بلڈنگ منہدم ہوئی تو وہ بھی کس وجہ سے ہوئی. ہمارا جو اندازہ ہے, جو ہماری آبزرویشن ہے, اس جگہ پہ جو پٹاخے تھے وہ ایکسٹرا آرڈنری کوانٹٹی میں تھے. اب وہ ایکسٹرا آرڈنری کوانٹٹی میں پٹاخوں کا ایک جگہ پہ ہونا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آگ لگتی ہے تو پھر اس کو پھیلنے میں سیکنڈز لگتے ہیں. ایک پٹاخے کے ساتھ اگر 100 پٹاخے اور پڑے ہوئے ہیں تو ان ساروں نے پھٹنا ہے. تو ہماری آبزرویشن یہی ہے کہ مطلب اسٹیک بہت زیادہ تھا ان پٹاخوں کا, جس کی وجہ سے تقریباً 100-150 میٹر تک بھی جو اینٹیں تھیں اس بلڈنگ کی وہ ہم نے دیکھی ہیں. ملبہ بہت برے طریقے سے کولیپس ہوا تھا, اور باقی جو ادارے ہیں اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور باقی جو رپورٹ ہے وہ میرے خیال میں وہی بہتر دے سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھلی ایک فضا میں تھی, شہری آبادی سے دور یہ فیکٹری قائم تھی, وہاں پر دھماکہ ہوا تو بلڈنگ کولیپس ہو گئی, مکمل طور پر منہدم ہو گئی, لوگ ملبے تلے دب گئے. اگر شہری آبادی, گنجان آبادی کے درمیان اسی طرح کی خدا نخواستہ کوئی فیکٹری قائم ہوتی, یہ سیم انسیڈنٹ وہاں پر ہوتا, ایکسٹرا آرڈنری وہاں پر آتش بازی کا سامان رکھا ہوا ہوتا, تو کیا پکچر کیا ہوتی اس کی؟
देखिए सर, एज ए रेस्क्यूअर, एज ए फायर फाइटर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फैक्ट्री किसी शहरी आबादी में होती तो आसपास में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको नुकसान होता। जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग भी मौजूद होते तो विक्टिम्स का काउंट भी खुदा न खासा बढ़ सकता था। तो ये एक फॉर्चुनेट बात कह सकते हैं आप कि ये फैक्ट्री शहर से बाहर थी। इसी वजह से जो अमवात हैं या जो इंजर्ड हैं वो लोग इतने नहीं हैं। ये खुदा न खासा किसी शहरी आबादी में होती तो काउंट और ज़्यादा बढ़ जाता। अच्छा, अगर माजी में अगर इस तरह के सानियात से बचना है तो आपको तजवीज़ देंगे इदारों को क्या हिकमत अमली उसमें मुरतब करें? देखें, इस हवाले से हमारी कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग की कॉल हुई थी परसों। उसमें हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस यही थी कि जितनी भी हैदराबाद की बिल्डिंग्स हैं उनकी फायर सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रुझान है। लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स यूज़ नहीं करते और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एट द मोमेंट आप यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। उसके अलावा मैंने वहाँ पे ये भी तजवीज़ दी कि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है ना तो वो बिल्डिंग कुछ टाइम के बाद वीक हो जाती है, उसमें क्रैक आते हैं और उसके मुनद्दम होने के चांसेस होते हैं। तो जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको कमिश्नर साहब, डीसी साहब ये डायरेक्ट करें कि आप उन बिल्डिंग्स की उस इंसिडेंट के बाद इंस्पेक्शन करें ताकि खुदा न खास्ता एक वाक़या तो हो गया, दूसरा रोनमा ना हो। आपने स्टेशन हेड रेस्क्यू 112 हैदराबाद रोशन महेसर की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका बताना है कि जो आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री का अलमनाक वाक़या रोनमा जिसमें कई कीमती इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो मुतल्लिका इदारे हैं, ज़िम्मेदारान अफसरान ने उन्हें अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं कि मुस्तक़बिल में इस तरह के बड़े वाक़यात से बचने के लिए SOPs जो है वो तय की जाएँ। उसके साथ साथ जो इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के जो इक़दामात हैं इन इमारात का जायज़ा लिया जाए। कहीं कोई फैक्ट्री कायम हो या कहीं कोई रिहायशी या कमर्शल अगर कोई इमारत कायम है तो वहाँ पर इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए जो हिफाजती इक़दामात उठाए जाते हैं उन की जो इंस्पेक्शन की जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई अगर बड़ा वाक़या होता है तो उसमें इंसानी जानों को महफूज रखा जाए। अगर नुकसान का अंदेशा हो तो कम से कम जो अंदेशा जो है वो हो सके। हमने आपको जाए वक़ुआ के मनाजिर भी दिखाए, उसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद इलाका मकीन थे इन्हीं शाहिदीन से उनकी गुफ्तगू भी सुनाई। आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जो अलमनाक सानहा हुआ जिसमें कई लोग लुकमा अजल बन गए, दूसरों की ज़िंदगियों में रंग भरने वाले लोगों के अपने घरों में सफ़ाई मातम बिछ गया। एक फैक्ट्री थी जिसमें आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था, उस फैक्ट्री की कानूनी हैसियत क्या थी और पुलिस से हम जानने की कोशिश करेंगे। SSP हैदराबाद अदिल चांडी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि एक बड़े दुनिया भर में अगर हम बात करें तो आतिशबाजी का सामान तैयार करना, फ़रोख्त करना, उसका स्टॉक करना, उसको कानूनी हैसियत हासिल है। हैदराबाद में भी बहुत सारे ऐसे आतिशबाजी के कारोबार से वाबस्ता लोगों ने लाइसेंस हासिल हैं, बाकायदा कानूनी तौर पर वो फ़रोख्त भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। ये जो फैक्ट्री कायम थी इसकी लीगल हैसियत क्या थी, ये बताइएगा। देखिए, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं इस फैक्ट्री को लाइसेंस मिला हुआ था और लेकिन ये 2020 के बाद से रिन्यू नहीं हुआ और इसके अंदर जो एड्रेस था वो भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो ये एड्रेस है ये वही एड्रेस है जिसका लाइसेंस जो लाइसेंस के ऊपर दर्ज है जहाँ पे फैक्ट्री वाक़या थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है लाइसेंस तो इसको मिला हुआ था लेकिन ये एक्सपायर्ड उसके ऊपर चल रही थी। अच्छा सर, इसका लाइसेंस जो है वो क्या कहते हैं उसको, उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, ज़ायदुल मियाद था, उसमें दोबारा जो उसकी लाइसेंस की बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए गालबन जो सरकारी दस्तावेज़ात बताते हैं। तो सर ये बताइएगा कि अगर पुलिस के इल्म में आता है कहीं पर कोई इस तरह की फैक्ट्री कायम है तो उमूमन आप रूटीन में क्या कार्रवाइयाँ करते हैं उनके खिलाफ़? देखिए, ये जो लाइसेंसेस का जो इशू है ये रेगुलेट होता है सिविल डिफेंस और डीसी ऑफिस के थ्रू और लाइसेंसेस जो है वो ही जारी करते हैं और किसी लाइसेंस का एक्सपायर होना या उसकी जो मियाद पूरी होना अगर तो कोई कॉरस्पॉन्डेंस इस तरह की हुई भी हो तो वो बिल्कुल पुलिस की नॉलेज में होती है। बहुत सारे ऐसे गोदाम या उसके ऊपर पुलिस पहले कार्रवाई कर चुकी है जिस पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है और उनके ख़िलाफ़ आतिशगीर मादा रखने की FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। अरे सर,
6 سے 8 ایجنسیاں ہیں جن سے لائسنس کا اجرا ہوتا ہے. ویریفیکیشن کے بعد کس کاروبار کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. محکمہ سول ڈیفینس ہے. کسی بھی ایک ادارے کو اگر ہم ذمہ دار قرار دے دیں یا دیگر کو بری الذمہ قرار دے دیا جائے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پر ہوئی ہے؟ کسی نہ کسی ادارے کی کوتاہی تو ہوئی ہوگی نا, جو اتنا بڑا المناک سانحہ ہوا جس میں کئی قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے. دیکھیے, یہ ہم اس کی ایک انکوائری کر رہے ہیں اور جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسی تناظر کے اندر ہم نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا ہے اور جو شہر کے اندر موجودہ لائسنس یافتہ گودام ہیں یا اسٹوریج کی جگہ ہیں یا دکانیں ہیں یا کوئی ایسی فیکٹری ہیں تو ان کا ہم سروے کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ لائسنس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف آتش بازی بلکہ جو LPG کے جو سلنڈرز ہیں یہ بھی بہت سارے واقعات کا یا اس طریقے سے جو دھماکے ہوتے ہیں اس کا باعث بنتے ہیں جس میں انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے, تو اس کا بھی ایک پراپر وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا افسوسناک ہے اور واقعی آپ یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی تو کوتاہی نہیں ہے. میرے خیال سے ایک جو ہے اس کے اندر دیکھنے کی بات ہے, انکوائری کے اندر یہ چیز سامنے آئے گی کہ جی کیا وجوہات تھی کہ اس قسم کی فیکٹری چل رہی تھی اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے باوجود کہ اس کا لائسنس جو ہے ایکسپائر ہو چکا تھا. پولیس نے FIR بھی درج کی ہے وقوع کی, پولیس تحقیقات بھی کر رہی ہے. دیگر جو ایجنسیاں ہیں ان کا بھی تعاون لازمی پولیس نے لیا ہوگا تاکہ پتہ چل سکے کہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے. جس وقت ابتدائی فوٹیجز سامنے آئے تو اس وقت آسمان پر دھوئیں جو ہے وہ بادل کی شکل تبدیل کر چکے تھے. اس کے علاوہ جو وہاں فیکٹری تھی مکمل طور پر منہدم ہو گئی. آپ نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے اگر دیکھا جائے کہ کوئی بڑا کوئی ہائی ڈینسٹی کوئی مواد تھا. کیا اس میں حقیقت ہے کوئی دوسرا کسی خطرناک نوعیت کا مواد تھا یا جو آتش بازی کے پٹاخوں میں بارود یوز کیا جاتا تھا یہی تھا یا کچھ اور اس میں عنصر بھی شامل ہے جس نے دھماکے کی نوعیت کو بڑھا دیا؟ دیکھیں, جو بام ڈسپوزل کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ چیز انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ لو ڈینسٹی ایکسپلوسیوز تھے. ہائی ڈینسٹی ایکسپلوسیوز جس میں پلاسٹک RDX یا TNT ہے وہ نہیں ہے, تو لہٰذا اس میں وہی سامان یا وہی ایکسپلوسیو تھا جو کہ پٹاخوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. لیکن اس فیکٹری کے اندر گیس کے سلنڈرز بھی تھے, تو لہٰذا یہ جو دھماکہ کی شدت کے اندر اضافہ بننے کا بالکل وہ باعث بنے اور جس کی وجہ سے چھت گری اور کافی لوگوں کی اموات ہوئی. اس طرح آخری سوال ہے, محکمہ داخلہ کی جانب سے یا متعلقہ جو ایجنسیاں ان کی جانب سے جب لائسنس کیا جا رہا ہے تو اس کی SOP وضع کی جاتی ہے, کاروبار اس سے مشروط ہوتا ہے کہ ان SOPs کی اگر وائلیشن ہوگی تو آپ کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا یا ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایک انسیڈنٹ ہوا اس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, آپ نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے. مستقبل میں ایسا واقعہ نہ ہو, انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو, اس کی روک تھام کے لیے پولیس اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیگر اداروں سے تو ہم پوچھیں گے ان کے متعلقہ ذمہ دار, لیکن پولیس سے عوام چاہتی ہے کہ پولیس کیا اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے مستقبل میں ایسے سانحات واقعات نہ ہوں. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اب ہمارا ایک ان کے ساتھ DC آفس کے ساتھ ایک کمیٹی طے ہوئی ہے جو کہ پورے شہر کے اندر سروے کروا رہے ہیں تمام ایسی جگہوں کے جو کہ گنجان آبادی میں ہیں, تاکہ اگر ان کو لائسنس ایشو بھی ہوئے ہیں تو ان کو ریوزٹ کیا جائے اور ان کو شہر سے باہر شفٹ کیا جائے. اسی طریقے سے جو LPG کی شاپس ہیں ان کو بھی ہم ریوزٹ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس اوگرا کی جو ڈائریکشنز فالو نہیں ہو رہی تو ان کو بھی شہر سے شفٹ کروانے کی وہ چل رہی ہے. تو لہٰذا بہتر کوآرڈینیشن اور بہتر رابطے سے اس طرح کے جو سانحات ہیں یا واقعات ہیں اس کو ہم ان فیوچر اوائڈ کر سکیں گے. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, حیدرآباد میں المناک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا, اس میں قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا. یہ تو ایک معجزہ ہوا کہ شہری آبادی کے درمیان وہ فیکٹری نہیں تھی, ورنہ ایک المناک سے بھی المناک ایک جو ہے وہ سانحہ رونما ہوتا, لیکن اس میں بھی قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. فیکٹری کا اسٹیٹس کیا تھا؟ قانونی تھی, غیر قانونی تھی؟ اگر قانونی بھی تھی تو کیا SOPs پر عمل ہو رہا تھا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک ویئر ہاؤس نما ایک اسٹرکچر تھا جس کے اندر بڑی تعداد میں جو فائر ورکس کا سامان تھا وہ موجود تھا اور اس میں ایکسپلوژن ہوا جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ قریب 10 جانیں ضائع ہو گئیں. اب اس میں آپ نے جیسے بات کی کہ
جو یہ ویئر ہاؤس تھا، یہ جو فیکٹری تھی، یہ جائز تھی یا ناجائز تھی، قانونی طور پہ آپریٹ کر رہی تھی یا غیر قانونی طور پہ. ہم نے اس کی جب پروبنگ کی ہے پورے انسیڈنٹ کی، تو ہمیں پتہ لگا کہ جو اس دکان کا مرحوم مالک اسد تھا، اس نے 2020 میں ایک لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا، جس میں اس کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ، ایس پی آفس اور اسپیشل برانچ کی پرمیشنز موجود تھی، جس کے بعد NOC نکلتا ہے DC آفس کا. سال 2020 سے 2021 کے بعد 21 میں انہوں نے پھر سے رینیو کروایا اپنا لائسنس، جس کی جو آخری ڈیٹ تھی وہ 2021 کے دسمبر کے مہینے تک کی تھی. اور اس کے بنا پہ یہ الرحیم سٹی لطیف آباد میں انہوں نے اپنی ایک آؤٹ لیٹ بنایا تھا جہاں پہ یہ آپریٹ کرتے تھے. اب الرحیم سٹی جو ہے وہ لطیف آباد 10 نمبر میں نہیں ہے، 2 نمبر والے علاقے میں آتا ہے. اس میں جو انہوں نے 2 نمبر والی اپنی شاپ تھی، اس لائسنس کے ایکسپائر ہونے کے بعد ختم کر دی. اینڈ انسٹیڈ آف ریسٹورنگ اور رینیوئنگ دیئر لائسنس، انہوں نے ایک غیر قانونی حرکت کی، جس پہ انہوں نے لطیف آباد 10 کے بالکل ہی سنسان علاقے میں، کچے کے علاقے میں جا کے، بالکل ریور انڈس کے پیڑ پہ جا کے ایک اسٹرکچر بنایا جو کہ بالکل ایک برک لائن تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کمرہ ہے سمپل سا. اس کے اندر ان لوگوں نے اپنا جو بھی یہ فائر ورکس تھے وہ اسٹور کرنا شروع کر دیا. اب ہمیں یہی انفارمیشن تھی کہ انہوں نے ویئر ہاؤس کے طور پہ مطلب استعمال کیا. جب واقعہ ہو چکا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ویئر ہاؤس کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا. جب میں جو اس سانے میں انجرڈ ہونے والے لوگ تھے، اس میں سے ایک سروائیور سے میں جا کے اسپتال میں ملا، جو کہ اپنے ہوش و حواس میں تھا اور بہت کم باڈیلی برنز تھے اس کے، وہ ریکوری میں تھا. اس سے میں نے معلوم کیا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا تھا. تو اس سے بتایا کہ جب لائسنس ایکسپائر ہوا تھا تو اسد صاحب نے منتقل کر دی اپنی ویئر ہاؤس کو یہاں پہ کچے کے علاقے میں چوری چھپے، اینڈ یہاں سے خفیہ طور پہ ہم آپریٹ کرتے تھے. جو لائسنس ایشو ہوا تھا اس میں صرف 25 پاؤنڈس کا یہ رکھ سکتے تھے بارودی مواد اور فائر ورکس کا سامان. لیکن جو ویئر ہاؤس انہوں نے بنایا اس میں کوئی انہوں نے ایک ٹرنچ بھی کھود کے رکھی تھی، جس کے اندر یہ 25 پاؤنڈ سے کئی زیادہ مقدار میں یہاں پہ مٹیریل رکھتے بھی تھے، اور اس سے فائر ورکس بناتے بھی تھے. ایک کوئی ظاہری بات ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یہاں پہ، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ بارودی مواد تھا کہ ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے. جیسے آپ بھی اس دن واقع پہ تھے، تو وہاں پہ بھی مطلب لوگوں نے بتایا کہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ 200 میٹر دور جا کے اس کی اینٹیں گری ہیں جا کے. لہٰذا یہ ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی نہ صرف چوری چھپے ہو رہی تھی بلکہ ایک بڑے اسکیل پہ بھی ہو رہی تھی. اینڈ سنس یہ کچے کے علاقے میں تھا جہاں پہ پٹرولنگ اور جو پولیس کی پریزنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ خفیہ طور پہ آپریٹ کرتے تھے. اب اس میں کافی لوگوں کے یہ بھی بیانات آ رہے ہیں کہ جی پولیس کو پتہ تھا، انتظامیہ کو پتہ تھا، لیکن آئی کین سے وتھ سرٹن رسپانسبلٹی کہ میرے 1.5 سال کے ٹینئر میں مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی. البتہ شہر میں چلنے والے 6 جو لائسنس شدہ ہمارے پاس فیکٹریز ہیں ان کی ریگولر انسپیکشنز ہوتی ہیں. فیکٹری سے مراد کہ جہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہو یا پھر فروخت کرنے والے ہو؟ لیکن لائسنسز 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک فروخت کرنے والے تو مختص ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک شاپ کی نسبت کام کریں گے. اگر وہاں پہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں مختص کیا جاتا ہے اس کے NOC میں یا اس کے سرٹیفکیٹ میں کہ لائسنس میں کہ یہ یہاں پہ پروڈکشن بھی کریں گے. اب ہم نے جو یہ واقعہ لائسنس آپ بتا رہے ہیں 6 جن کی نشاندہی، ان کی کیٹیگری کیا تھی؟ فروخت کی تھی؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس حیدرآباد میں ساری جتنی بھی کیٹیگریز ہیں وہ سیل پوائنٹس کی ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ بنانے والی کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائٹ پہ ڈفرینٹ سا ایک لیگل بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جسٹ ان کی سیل بڑھاتا ہے یا ان کے پاس جو اویلیبل کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے. اب سانے کے بعد محترم جناب کمشنر صاحب اور DIG صاحب نے ایک میٹنگ کال کی. اس سے پہلے ہی ہم نے اپنے ایکشنز لینا شروع کر دیے تھے میٹنگ سے، لیکن میٹنگ میں جو ہماری فائنڈنگز تھی وہ ہم نے بتائی کہ اس وقت ضلع حیدرآباد میں 9 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے فائر ورک سیل ہوتے ہیں. 6 کے پاس ہمیں لائسنسز ملے، لیکن ہم نے ان کو بھی بند کروا دیا کیونکہ وہاں پہ موجود SOPs کی وائلیشن تھی. میں SOPs پہ آتا ہوں. 3 ایسے ہیں جو بالکل ہی غیر قانونی طور پہ اسی سیم طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے اور وہ گنجان آبادیوں میں پائے گئے. لہٰذا یہاں پہ ایکسٹینسو سرچ آپریشنز ہوئے، پروبنگ ہوئی، انویسٹیگیشنز ہوئیں، تو ان 9 کے 9 کو ہم نے سیل کروا دیا. ہمارے لیے سیل کروانا اس لیے آسان ہو گیا کہ اس آنے کے بعد جتنے بھی مالکان تھے وہ سارے مفرور ہو گئے، ایبسکونڈ کر گئے، اور میں سے ایک ہی ابھی تک ہمیں مل پایا، باقی ابھی بھی ایبسکونڈ کر رہے ہیں. ہم نے ان کی سائٹس کو جا کے کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا. یہاں پہ کوئی بھی اکوپمنٹ یا مشینری تھی ہم نے ختم کروا دی ہے، اور جتنا بھی وہاں پہ مواد تھا ہم نے بام ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کر دیا ہے. آج بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ لطیف آباد 6 نمبر میں ایک چھوٹی سی شاپ ہمیں ملی ہے جس کے اندر سے 44 بڑے ہمیں مطلب وہ کارٹنز ملے جس کے اندر یہی فائر ورکس بڑی والے جو ہوتے ہیں وہ ملے ہیں، اور وہاں پہ کافی ایسے پیکٹس ملے جو ماچس بم اور پھل جڑیوں کے ہوتے ہیں. وہ بھی ہم نے بام ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو ڈسمینٹل کریں، ڈسٹروائے کر دیں اس کو سیفلی، جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے. SOPs پہ آتے ہیں تو بیسیکلی اگر کوئی سیل بھی کر رہا ہے یا اگر کوئی پروڈکشن بھی اس کی کر رہا ہے تو سب سے اہم SOP ہے کہ آپ کے پاس ٹرینڈ
اینڈ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں وہاں پہ ٹیم موجود ہونی چاہیے جو بیسیکلی اس کو ہینڈل کرنا جانتی ہو. خدا نخواستہ کوئی سامنے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر وہاں پہ چھوٹی آگ لگے یا بڑی آگ لگے تو فائر سیفٹی اکوپمنٹ وہاں پہ ہوتا ہے جس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو وہ سینڈ والے بالٹیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اور دیگر جتنے بھی یہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ فالو کرنی ہوتی ہیں. ہم نے ان جو 9 سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ سیفٹی اکوپمنٹ اور وہ چیزیں بہت کم مقدار میں دیکھی یا ایز پر SOPs نہیں دیکھی, لہٰذا ابھی ہم نے جتنی بھی حیدرآباد میں ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی بین کر دی ہیں اور ہم نے ان کو بالکل ہی ڈسمینٹل کر دیا ہے. اسی ایکسرسائز کو بڑھاتے ہوئے جو ہم نے دوسرا اسٹیپ لیا ہے وہ کہ دیکھیں LPG کے جو بھی غیر قانونی شاپس ہوتی ہیں, فلنگ کے پلانٹس ہوتے ہیں جو ڈیکینٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی ایک چلتا پھرتا لائیو بام ہی ہے. اور ثانیہ پریٹ آباد کے بعد ہم محتاط رہے ہیں ضلع میں کہ ہم نے مطلب اس طرح کی غیر قانونی جو LPG شاپس کی گروتھ ہے اور آپریشنز ہوتے ہیں وہ ہم نے ختم کیے ہیں. ہماری سختی کی وجہ سے لوگوں نے پھیلنا شروع کر دیا ہے, ضلع کے آؤٹسکرٹس میں چلے گئے, بائی پاس روڈز, انٹر ڈسٹرکٹ آرٹریز پہ چلے گئے, تو وہ ایک خوف ہے لوگوں کے اندر, اس لیے یہ چپ چپ کے آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسے بردبار بھی بن جاتے ہیں جن کی ہم نے FIR کروائی ہوئی ہیں لیکن ان کو بیل مل گئی تو انہوں نے پھر سے بزنسز آپریٹ کرنا شروع کر دیے. لیکن اس آنے کے بعد ہم نے ایک سروے کیا ہے جس میں سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, ضلعی انتظامیہ, اوگرا کی ٹیم ہے جو ساتھ میں سروے کر رہی ہے اور ایسی لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں. آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا کہ ہمیں 17 اب تک شاپس ایسی ملی ہیں جو غیر قانونی طور پہ SOPs کی وائلیشن کرتے ہوئے آپریٹ کر رہی تھی, ڈیکینٹنگ کر رہی تھی. ہم نے ان میں 5 FIR کر لی ہیں, 7ویں آج اس میں ہوئی ہے جس میں ہم نے ایک شاپ لطیف آباد 6 نمبر میں دیکھیے بڑی تعداد میں گھر کے اندر سلنڈر رکھے گئے تھے. ایک جو شاپ ہمیں 2 دن پہلے ملی اس میں ایک بلڈنگ کی بیسمنٹ میں جا کے ریفلنگ چل رہی تھی یا ڈیکینٹنگ چل رہی تھی. آپ کے اس فورم سے یہ ضرور کنوے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ قتل و چوری بھی ناجائز ہے اور اس کے خلاف بھی مطلب بہت سختی ہے, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں بیکاز سرٹن پیپل ہیو نو فیئر آف لا, ہیو نو فیئر آف کانسیکوینسز. اب ہم نے یہ جو ڈیٹرنس کا ایک میکنزم سٹارٹ کیا اور میں خود فیلڈ میں آپ دیکھتے ہوتا ہوں 24 گھنٹے, اپنی ٹیمز کو بھی میں نے بڑا امپاور اور محتاط کیا ہوا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر ڈیٹرنس ہو جائے اور جو بندہ ملے گا ہمیں اس ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی معافی کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر جو سخت سے سخت دفعات ہوتی ہیں اس پہ FIR درج کریں. سر مختلف ایجنسیوں سے ہو کر اس کا جو اجازت نامہ ملتا ہے جس میں سول ڈیفنس ہے, ضلع انتظامیہ ہے, پولیس ہے, CTD ہے اور دیگر بھی ادارے ہیں, اس کے علاوہ ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, وہ اس کیا SOPs ہیں کہ کتنا بارودی جو یہ دھماکہ ہوا اس میں کس کوانٹٹی کا جو ایکسپلوزیو تھا, ہائی ڈینسٹی تھا, لو ڈینسٹی تھا, اب تک کوئی آپ کو رپورٹ دی گئی ہے, کسی ادارے کی جانب سے آگاہی دی ہے کہ اتنی شدت کا دھماکہ تھا کہ پورا شہر ہی لرز اٹھا اور اس کے علاوہ جو فیکٹری تھی وہ کولیپس ہو گئی, فلور روف تھی جو فلور کے ساتھ بالکل ہی مل گئی. دیکھیں ہماری انویسٹیگیشن انکنکلوسیو ہے اس میں کہ ہم وہاں پہ کتنا بارودی مواد تھا. جو لائسنس ان کا 2021 میں ایکسپائر ہوا تھا اس میں صرف 25 پاؤنڈ لکھے گئے تھے, لیکن دھماکہ جس اسکیل کا تھا اس سے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ 3 یا 4 گنا زیادہ ہی ہوگا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے دا اونر ہمسیلف ایکسپائرڈ ان دس انسیڈنٹ, اور جو بھی اندر کام کر رہے تھے وہ ایکسپائر ہو گئے. جو بندے اب ہمارے پاس اس وقت سروائیورز ہیں اس انسیڈنٹ کے, ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جو ہمارے انویسٹیگیشن کو پورا کرنے میں آئے. لہٰذا جو وہاں پہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ, سول ڈیفنس, بام ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی انکوائری دی ہے اس میں انہوں نے یہ اس چیز کو انکنکلوسیو رکھا کہ یہاں پہ کتنی مقدار میں جو تھا بارودی مواد اویلیبل تھا. آلدو جو سائٹ کا ایکسپلوژن کا امپیکٹ ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کافی بڑی مقدار میں جو تھا بارودی مواد وہ موجود تھا. کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ تو ایک بارود کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا, مطلب پٹاخے بنائے جا رہے تھے, خطرناک یہ مادہ تھا, وہ ایک فیکٹری بن گئی, آبادی سے دور ہی صحیح, کسی ادارے کے علم میں نہیں آیا, سب ادارے ہی لا علم رہے, کسی پہ ہم ذمہ داری نہیں ڈال رہے کہ فلاں ادارے کی ذمہ داری, لیکن یہ مشترکہ آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کی مشترکہ جو ہے وہ غفلت ہے یا لا علمی ہے, لاپرواہی ہے ان کی, جو ایک اس طرح کی فیکٹری بن گئی, بلاسٹ ہو گیا. اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ شہری آبادی میں اس طرح کی فیکٹری تو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا بطور ایڈمنسٹریٹر اور بطور سویلین, میرے لیے دونوں باتیں پریشان کن ہیں کہ اس طرح سے ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھیں اور مطلب ہم بھی لا علم تھے اور وہاں پہ جو موجود لوگ بیٹھے تھے وہ انہوں نے بھی لا علمی کا ہی اظہار کیا, اور کچھ نے تو کہا کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز رپورٹ بھی کی تھی جس کا ہمیں کوئی ریکارڈ انفارچونیٹلی نہیں مل پایا. اب ایسی جب بھی سچویشن ہوتی تو دیکھیں
हम सब इक्वल स्टेक होल्डर मतलब शहर के इलाके के बनते हैं एंड वहाँ पे मौजूद लोग अगर इतने अरसे से वहाँ पे नौकरियाँ भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, वही लोकल्स थे जिनको बेसिकली वहाँ पे ये रोज़ाए अपनी ज़रिया आमदन की वजह से वहाँ पे काम करना पड़ा। अगर हमें कहीं से भी कोई प्रॉपर इंटीमेशन होती, इवन अगर मुझे होती और एक्शन नहीं लिया जाए तो मैं कहूँ कि कंप्लेसेंसी है हमारी तरफ से, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज ये बहुत खुफिया तौर पे किया जा रहा था। अब हेयरसे पे मबनी बहुत चीज़ें हैं कि एसएचओ को पता था, डीएसपी को पता था, एसी को पता था, ये सारी हेयरसे पे मबनी बातें। आई इंक्वायर्ड इट थ्रू माई स्टाफ, एसएसपी साहब इंक्वायर्ड इट थ्रू हिज स्टाफ, उन्होंने इंटरव्यू भी किया आप लोगों का, तो उन्होंने कहा कि सर देखें इतनी दूर दराज शहर से दूर जगह पे जिसमें पहुंचने में आधा एक घंटा लग रहा है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी करा तो दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। शहर में सख्ती है जब भी उस बंदे ने जाके दूर जाके एक्टिविटी की है, और यहाँ पे विजिलेंस है। नंबर 2 ये कि वहाँ के इलाके के लोग क्यों नहीं इसमें मोहतात हैं, उन्होंने क्यों इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी एक ही रिटन कंप्लेंट, किसी एक ही कॉल का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। लास्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देखें, साना प्रेटाबाद में हमारे पास शहर के बिल्कुल दरमियान में गुंजान इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर सिलेंडर्स का कारोबार किया जा रहा था, ठीक है। पीपल विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ओवर देयर कि मतलब वो उसकी कंप्लेंट करें, लेकिन नहीं हुई हमारे पास कंप्लेंट। सामने आवा उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने ही काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस लिए हैं और एलपीजी के जितनी भी डिकेंटिंग के बिजनेस ख़त्म किए हैं शहर में, जब भी वी हैव बीन एबल टू डेटर अनदर इंसिडेंट। लेकिन इस तरह के मामलात में आपके फोरम से मैं हम्बल सबमिशन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे कानों तक, हमारी आंखों तक की चीज़ें लेकर आएँ। इसमें हम सबकी कम्युनिटी पुलिसिंग की भी और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम ऐसी चीज़ों को सबके सामने लेकर आएँ। मीडिया हैज़ टू परफॉर्म इट्स रोल, सिविलियंस हैव टू परफॉर्म देयर रोल, ताकि जो मिसिंग इंटरेस्ट, विजिलेंस और जो हमारे वहाँ पे सुपरविजन है वो पब्लिक के थ्रू हो जाए। हमारे पास इतने वसाइल, उतने ज़राए नहीं है कि हम ज़िले का चप्पा चप्पा बैठ के मॉनिटर करें। हमारे पास अब मल्टीट्यूड ऑफ इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि इस वक्त हैदराबाद में डेंगू का भी काफ़ी मसला चल रहा है, आपने उस पर आवाज़ उठाई तो पूरी इंतज़ामिया फुली फोकस्ड हो गई डेंगू के ऊपर, और उसमें भी फिर माशाल्लाह हमें प्रोग्रेस देखने को मिली। इसी तरीके से पोलियो के दिन आते हैं तो हम पोलियो की कैंपेन में कम्प्लीटली अपनी इंटरेस्ट और मसरूफियत दे देते हैं। लिहाजा हमारे पास जो एक पब्लिक की आई है, पब्लिक की आवाज़ है, उसकी भी उतनी अहमियत है जितने हमारे अपने अफसरान की। और ज़िला हैदराबाद में सिविल डिफेंस के सिर्फ 2 मुलाजिम हैं। अब इस सूरत हाल में वी आस्क फॉर देम टू मॉनिटर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमारे लिए एक थोड़ी परेशानी की बात है। लिहाजा वी ऑल हैव टू प्ले अवर रोल। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अपने गुफ्तगू सुनने का बताना है कि जो फैक्ट्री थी शहरी आबादी से दूर और खुफिया तौर पर बनाई गई थी, जहाँ पर आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता है। ये शहरियों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी इलाके में गुंजान आबादी या आबादी से बाहर कोई मशकूक कारोबार हो रहा है, कोई ख़तरनाक मादा अगर उनके इल्म में आता है कि उसकी तैयारी यहाँ पर हुई, तो वो भी अपनी ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है मुज़ाहरा करें और मुतल्लिका जो इदारे हैं उन तक अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएँ। इनका बताना है कि जो सानिया हुआ उसके बाद हैदराबाद शहर में आतिशबाजी का सामान तैयार करने और उसकी फ़रोख्त के जो तमाम तर लाइसेंस थे वो मनसूख कर देगा। उनका असर नज़ाई जायज़ा लिया जाएगा। महकमा सेहत की, महकमा दाखिला सिंध की जो SOPs है उस पर अमल दरामद अगर यकीनी बनाया जाता है किसी की तरफ से, तो फिर ही उसे इस कारोबार की इजाज़त होगी व दीगर सूरत इंसानी ज़िंदगियों के साथ किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।